پچھلی مجلس میں اگر آپ کو یاد ہو جو آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کی تھی تو یہ کہ جناب ابراہیم لشکر لے کر حسیبین سے آگے نکل کر ابن زیاد کے لشکر کے آمنے سامنے بالکل قریبی مسئلہ ہے اور ایک بڑا ہو چکی ہے. اب دونوں لشکر بالکل ترتیب سے تیار ہیں ایک دوسرے کے سامنے. اور لشکر کے لیے ملتا ہے کہ ادھر تعداد بڑی کم تھی اور ابن زیاد ملعون کے پاس تعداد تو ویسے ہی زیادہ تھی اور شام سے لشکر اور بھی مدد کے لیے آ گیا. اس میں یہ ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ سے لے کر 4 لاکھ تک کی بات پہنچتی ہے جتنا لشکر. اور چونکہ یہ زیادہ سے زیادہ 24,000 لے کے چلے تھے اور نصیبین میں جو حنظلہ کا جو ساتھ ملا تو 10,000 اور ہو گئے تو 34-35,000 کا لشکر ہو گیا. ابھی بعد میں درمیان میں بات آئی کہ عبد الرحمن ابن جندب اور ظفر ابن حارث بھی کو بھی جناب مختار نے بھیجا 3-4 ہزار کا لشکر دے کر جاؤ مدد کے لیے. وہ لوگ بعد میں پہنچنے کے شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی اگر ملا لیا گیا تو یہ آخر حد تک لشکر پہنچتا ہے 40 سے 42 ہزار کا. لیکن جو سامنے والا لشکر ہے وہ کم سے کم اس کی تعداد یہ ہے کہ وہ 1 لاکھ سے زیادہ ہے کم سے کم. جب آمنا سامنا ہوا تو لشکر کی ترتیب ہو گئی کہ کون کدھر سے شروع کرے گا جنگ اور کون کہاں ہوگا. تو لشکر کی جیسا میں بچوں کی عرض کر دوں کہ قیام گاہ جہاں لشکر ٹکتا تھا وہ الگ ہوتی تھی اور جہاں جنگ ہوتی تھی وہ میدان وہ الگ ہوتا تھا. مثلاً یہاں پہ ٹکے ہوئے ہیں خیمے لگے ہوئے ہیں مطلب کھانا رہنا سونا سب ایک جگہ ہے اسے آپ چھاونی سمجھ لیجیے یا بیس کیمپ سمجھ لیجیے. اور جنگ یہاں سے تھوڑا ہٹ کے تھوڑی دور پہ جو کھلا میدان ہوتا تھا اس میں تو دونوں اپنی اپنی چھاونی میں ہیں اور تیاری بالکل چل رہی ہے. جناب ابراہیم کی پوری رات جاگ کے اور جو لشکر والے ہیں ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں. حوصلہ بڑھانے کی سخت ضرورت اس لیے ہے کہ سامنے والوں کی تعداد یہ دیکھ رہے ہیں لیکن جناب ابراہیم کا ساتھ ان کو 50% ان کا حوصلہ تو اس سے کہ ابراہیم ہمارے ساتھ ہے. ابراہیم جیسا بہادر ہمارے ساتھ میں ہے. اور سامنے والا لشکر کی آدھی ہمت تو اسی میں ٹوٹی جا رہی ہے کہ مالک اشتر کا بیٹا ابراہیم پر اتنا مطلب ان کا وہ تھا روب اس دور میں تھا. ان کی شجاعت میں بڑے مشہور تھے. یہ دونوں طے ہو گئے تو اب ایک نام ہے عمیر ابن قباب سلیم یعنی سلیم کا ایک آدمی تھا. تو اس سے مختار جناب ابراہیم کی کوئی جان پہچان نہیں صاحب سلامت نہیں ہوگی جیسے ہوتی آتا چلتے آیا لو ہو جاتا. یہ ابن زیاد لشکر میں تھا. تو جناب ابراہیم نے اس کو بلوایا تھا اس کو بلواؤں دیکھیے کیا کہتا ہے. جب اس کو خط بھیج کے بلوایا کہ لشکر میں گیا آدمی بتا کے آیا کہ جناب ابراہیم کو یاد کیا تو وہ 1,000 کا لشکر لے کے آیا اس میں. اور آنے سے پہلے ابن زیاد سے جا کے وہ ملا کہ ایسا ایسا ابراہیم نے مجھے بلوایا ہے. تو ابن زیاد نے کہا جاؤ دیکھو کیا کیسے وہاں کا اندر کا پتہ لگا جاؤ کیا کیا معاملہ. تو وہ یہ آیا رات میں. جب آیا تو لکھا ہے کہ جناب ابراہیم آگ تاپ رہے تھے سے ہوتا اللہ جل تھا. تو یہ پیچھے کی طرف سے آیا اور اچانک ایسے حالات میں کہ جہاں جنگ ہو سارے چاروں طرف دشمن ہو وہاں پر پیچھے سے اس طرح سے آ کے جھگڑنے تو آدمی تھوڑا سا تو الرٹ ہوگا. لیکن جناب ابراہیم جیسے بیٹھے تھے اسی کو تو اس کے ساتھ ایک آدمی اور آیا تھا. اسے کہنے لگا جیسے میں نے جیسا بتایا اس کے جیسا بہادر فی الحال تو عرب میں کوئی نہیں. ایسے ماحول میں پیچھے سے آیا ہوں گردن میں بالکل ہاتھ ڈال دیا تو تھوڑا بھی پیچھے گھوم کے نہیں دیکھا کہ میرا دوست ہے کہ دشمن ہے مار دے گا یا حملہ کر دے گا کیا ہوگا. کہ یہ کبھی دل یہ مضبوط دل کا آدمی. تو انہوں نے پکارا کہ عمیر سامنے آ جاؤ. عمیر قباب سامنے آ جاؤ. تو وہ سامنے آیا اس لیے بلایا تو ان کو بہت انعام اکرام دیا. اور انعام اکرام دینے کے بعد اس نے بیعت کر لی کہ میں آپ کی بیعت کر رہا ہوں میں وہاں فلاں جگہ پہ لشکر میں رہوں گا اور جب آپ حملہ کیجیے تو اپنے لشکر سے بتا دیجیے کہ ہماری طرف متوجہ نہ ہو دوسروں سے لڑتے رہیں اور میں آپ کی طرف آ جاؤں. یہ ادھر سے چال تیار کر کے وہ آیا ہے کہ اس صورت سے
خیر اس کو پیسے سے دے کے کہا جب تم تیار ہو میری بیعت کر چکے ہو ٹھیک ہے جاؤ اور کل دیکھا جائے گا. تو جب دوسرا اس کو بھیجنے کے بعد جناب ابراہیم چلے ورقہ ابن غالب یعنی ان کے جو سپہ سالار ان کے پاس جا کے ان کو بتا دیں کہ اتنا بڑا معاملہ تیار ہو گیا اور ایک آدمی سامنے والی لشکر کا بڑا سردار ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے تو یہ خوشخبری ان کو بھی دیا. یہ پیدل چلتے ہوئے ورقہ کے ٹھہرنے میں گئے ورقہ جا رہے تھے ان کو جیسے ہی دیکھا تو فوراً استقبال کے لیے کھڑے ہوئے کیا بات ہے امیر اس وقت آپ آئیں. کہاں ایک تمہیں بہت اہم مسئلہ حل ہو گیا وہ تمہیں بتانا تھا. کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ تو انہوں نے پوری بات بتائی کہ عمیر بن خباب سلمی جو ہے وہ ایسا ایسا کہہ کے گیا. تو ورقہ نے کہا کہ وہ بھروسے مند آدمی نہیں ہے اس کے اوپر بھروسہ کرنا اچھی بات نہیں ہوگی وہ دھوکہ دے دے گا. کہا ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو ورقہ نے کہا کہ میں اسے پہلے سے جانتا ہوں اور وہ اہل بیت کے دشمنوں میں سے ہے اور وہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ شیعوں کی مذمت کرتے ہوئے یعنی شیعوں کو برا بھلا کہتے ہوئے سنا. اور کہا دوسرا بات کیا سن لیجیے کہ میرے چچا دار بھائی موسیٰ میں اسی کے گھر پہ ٹکا ہوا تھا جان پہچان تھی. تو جب امام حسین کی شہادت کی خبر موصل پہنچی ہے تو یہ آدمی ہنس رہا تھا میرا چچا دار بھائی رو رہا تھا اور یہ اس کے سامنے ہنس رہا تھا. میرے بھائی کو روتے ہوئے دیکھا تو اس نے تانا مار کے کہا کہ اس پہ رونے کی کون سی بات. تو میرے جب چچا دار بھائی نے کہا کہ نبی کا نواسا شہید ہو گیا اس میں رونے کی کوئی بات نہیں. تو اس نے امام کی شان میں گستاخی نازیبا کلمات کیا اور میرے بھائی کو چڑھا کے ہنس رہا تھا. تو جب اس کو جوش آیا اس نے ایک تھپڑ نہیں گھر میں رسی جیسے اور اس کے بعد مار پیٹ ہو گیا اور واپس آیا. کئی اتنا بڑا دشمن ہے آپ کہنا اتنا بڑا دشمن تھی ظاہر سی بات ہے یہ تو سپورٹ کر ہی نہیں سکتا کسی صورت سے. بہرحال صبح پوری رات جا کے گزاری اور صبح کا وقت نماز کا وقت آ گیا نماز فجر کا وقت آ گیا تمام لوگوں کو جمع کیا اور نماز فجر نماز ادا کرنے کے بعد کہا کہ اب کیسے چلیں میدان میں کیسے جانا. تو ایک جگہ پر جہاں پر ابن زیاد ملعون کا لشکر ٹکا ہوا تھا ٹھہرا ہوا تھا پہلے سے مطلب اپنی اپنی پوزیشن لیے ہوئے کھڑا تھا. تو ان کا لشکر کم اور اس کا لشکر زیادہ ہے لیکن انہوں نے طے کیا کہ ہم کیسے چلیں گے. کہا بھائی دو راستے کے سامنے ادھر لشکر اپنا لگائے ہوئے ترتیب دیے ہوئے اب یہ گھر سے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم سیدھے میدان میں نہیں جائیں گے بلکہ اس کے لشکر سے گھوم کے آئیں گے. گھوم کے آنے میں کیا حکمت ہے کیا بات ہے گھوم کے آنے کی. کہا گھوم کے آئیں گے تاکہ یہ لوگ دیکھ لیں کہ یہ کتنے اور ہم کتنے ہیں اور ہم کم ہونے کے باوجود بھی ان سے ڈر نہیں رہے دب نہیں رہے جو چلے گا وہ سینہ تان کے چلے گا. اور وہ ترکیب کام کر گئی. وہ پورا لشکر جمع ہے لاکھوں کا لشکر ہے جب یہ لوگ چلے تو پورا لشکر کراس کر کے گھوم کے ادھر سے میدان میں مطلب کافی دور چل کے گھوم کے پورا لشکر ہے. اور وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. اچھا انہوں نے طے کیا تھا کہ لشکر اکٹھا نہیں جائے گا بلکہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں جائے گا مطلب 500 آدمی کے اور 1000 آدمی کے ٹکڑوں میں ایک کے بعد ایک چلیں گے تاکہ یہ اندازہ نہ کر پائیں ہیں کتنے اصلیت میں. اب وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں جا رہے ہیں اور جو گھوڑ سوار ہیں وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں جو نیزہ والا وہ نیزہ تانے پہ گھومتے ہوئے جا رہے ہیں آنکھیں دکھاتے ہوئے. تو یہ اس کی جو ترکیب تھی اس کا اثر ان کی فوج پر ہوا زیادہ. انہوں نے کہا یہ لوگ ہیں تعداد تو ہم سے زیادہ نہیں کتنے لیکن حوصلے ان کے اتنے جوان ہیں کہ ہمارے لشکر کو گھیر کے آ رہے ہیں ادھر سے گھوم کے. کوئی کنارے آ کے کھڑے ہو جاتے سیدھے ادھر سے سیدھا راستہ تھا لیکن گھوم کے پورا طواف کر کے وہاں جا کے کھڑے ہوئے. لشکر ترتیب دیتے دیتے رات آ گئی مطلب ابھی جنگ شروع نہیں ہو پائی تھی کہ رات آ گئی. اب یہاں پر جناب ابراہیم نے پھر اپنی ترکیب نکالی. ایک آدمی تھا بکر ابن یزید کہ ابن زیاد کے ساتھ بیٹھ کے رات میں شراب پیتا تھا. اس کا ہم پیالہ ہونے والا اور اس کو پہچانتے تھے اور اس سے بہت مطلب بہت اس کی طرف سے بہت غصے میں تھے. یہ کہیں نہیں جائے گا تو اسے چھوڑنا نہیں. اس نے کام ہی ایسا کیا اس کے بارے اور اس کو چہرے سے بھی پہچانتے تھے. ایک دن یہ لوگ بیٹھے شراب پی رہے تھے ابن زیاد اور یہ بیٹھے اس کے حوالی موجود تھے. تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد تو اس نے ابن زیاد سے کہا تھا شراب کے نشے میں کہ اب تو پوری زندگی چاہے کتنے گناہ کر لے اب گناہ تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں کریں گے کیونکہ تم نے اتنا بڑا نیک کام کیا ہے کہ اب تم چاہے اتنے گناہ کرو اب تم سیدھے جنت جاؤ. نیک کام کون سا تھا کہ تم نے حسین ابن علی کو شہید کیا. یہ اتنا بڑا نیک کام ہے معاذ اللہ ان کی نکاح. لہٰذا تم کتنے بھی بڑے گناہ کرو. یہ بات ان کے جناب ابراہیم نے سنی تو اس کی تو تلاش میں بات آ گئی. تو ان کا یہ دستور تھا جناب ابراہیم کا. ورقہ نے آ کے کہا کہ امیر آپ سو جائیے اور کئی رات کے آپ جاگے ہوئے ہیں. تو جناب ابراہیم نے کہا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی اور جب سے میں کوفہ سے نکلا ہوں ابھی تک نیند بھر کے میں سویا ہی نہیں اور میں نے قسم کھائی جب تک آرام سے نہیں سوؤں گا جب تک ابن زیاد کی موت کی نیند نہ سلا.
لہٰذا آج کی رات تم جاؤ سو اور میں آج پھر پہرا، کیونکہ جہاں لشکر ٹکتا تھا تو وہاں پہرا دینا پڑتا تھا کہ سامنے والا لشکر حملہ نہ کر دے رات میں. تو یہ اپنے آدمیوں کے لیے 100-200 آدمیوں کے لیے وہ پہرا دے، پہرا دیتے دیتے سامنے والے لشکر میں جو پہرا دے رہا ہے وہی بکر ابن یزید، وہ اپنے آدمیوں کے لیے 200 آدمیوں کے لیے وہ پہرا دے رہا ہے. اب موقع اچھا تھا، انہوں نے اپنا جاسوس بھیج کے پتا کرا کہ جاؤ سامنے والے لشکر میں کیا قریب جا کے پتا کرو کتنے لوگ پہرا دے رہے ہیں، کون پہرا دے رہا ہے. اس نے پتا لگا کیا کہ بتایا کہ پہرا جو دے رہا ہے اس کے سردار کا نام یہ ہے. جیسے سردار کا نام سنا اب ان کے قدم چل پڑے کہ آج اس کا کام ختم کر دینا. اچھا وہ لوگ شراب کے نشے میں دھوت اور پھر پہرا دیتے دیتے ایک جگہ پہ سب کے سب لیٹ گئے. انہوں نے اپنے پوری لشکر کو روک دیا، جو ساتھی تھے ان کے 100-200 ان کو روک دیا کہ تم لوگوں کو آگے کا کام میرا ہے. یہ اکیلے پہنچے وہاں، ان کے درمیان میں اس کو ڈھونڈا جو چہرے سے پہچانتے تھے، تو ڈھونڈا تلوار کو قتل کر کے پھر واپس نہیں آئے، آگے بڑھ کر بھی اس کے لشکر کی طرف چلے. جو آدھے ادھورے نشے میں تھے انہوں نے دیکھا کہ کوئی آیا ہے، اس نے قتل کر کے اور ابن زیاد کے لشکر کی طرف گیا ہے. اور وہ بھی کی ایک ترکیب تھی بہترین. جب ان کے دیکھا کہ وہ ہمارا سردار قتل پڑا ہے، بس انہوں نے آپس میں تلوار چلانا شروع کی، تم نے غداری کی، تم نے غداری کی. وہ آپس میں 200 لڑتے لڑتے یہ بات لشکر تک پہنچ گئی. تو جو اس کے قبیلے والے تھے وہ بھی تلوار لے کے نکل گیا ہے. پھر اس کے قتل کے بعد صبح تک آپس میں لڑتے رہے، تلواریں چلتی رہی انہیں کی چھاؤنی میں. اور اتنے تلوار چلی کہ بغیر جنگ کے صبح ہوتے ہوتے 20,000 آدمی ختم ہو چکے تھے. ایک ترکیب سے اب وہاں افرا تفری کا ماحول جو ہے وہ تلوار نکالے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر بالکل لگا کہ تم نے مار دیا، تم نے مار دیا. تو بغیر ڈنکا بجے ہوئے، بغیر جنگ شروع ہوئے 20,000 آدمی آپس میں کٹ کے کام ختم ہو گیا. تو ایک تو یہ کی ترکیب کام کر گئی. اب انہیں ایک دم خوف و ہراس ہے کہ ہو کیا رہا ہے. ہر اس سے پہلے ایک رات میں 30,000 جا چکے ہیں، اب پھر ایک رات میں آئیے 20,000 پھر جا رہے ہیں. تو لگاتار کم ہو رہے ہیں، 100-200 نہیں کم ہو رہے ہیں، 10,000 20,000 5,000 کم ہو رہے ہیں. اور جناب ابراہیم کے لشکر میں کیا کبھی 2 سپاہی شہید ہو گئے، کبھی 5، کبھی اور حد سے زیادہ تعداد پہنچی تو 15 شہید ہو گئے. اس طرح سے لوگ شہید ہو رہے ہیں. یہاں 1000 میں مطلب تعداد جا رہی ہے مرنے والوں. اب اس میں ابتری تو پھیلی ہوئی تھی، گھبرائے ہوئے تھے. یہ لوگ تو بالکل جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلے. اب جب صبح ہوئی جناب ابراہیم نے سارے لشکر کو جمع کیا اور اس کے بعد حوصلہ بڑھانے کے لیے کہ دیکھو ان کی تعداد سے نہ ڈرنا اور بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تم یہ سمجھ کے آگے بڑھو کہ اگر تم یہاں کام آ گئے، زندگی ختم ہو گئی تو شہید ہو، رسول خدا اور علی مرتضیٰ کے سامنے سرخرو ہو جاؤ گے. اگر تم نے ان کو مار دیا تو فاتح ہو، کسی صورت سے تمہارے ہاتھ سے بازی جا نہیں سکتی. اگر بچ گئے تو فاتح، اور اگر کام آ گئے تو شہید ہو. لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور آگے بڑھ کے حملے پر حملہ. اب جو دونوں لشکر آمنے سامنے آئے، انہوں نے اپنی صفیں بنا لی. اب ادھر سے جو سب سے پہلے نکلے تو ان کا نام ہے اخوس. ایک نام ہے، یہ نام یاد رکھیے. اور نام یاد نہیں رہتی اس لیے میں لکھ کے بلایا ہوں اگر ذہن سے نہیں، کیونکہ ایک جیسے سیم نام ہے کئی. تو اخوس ابن شداد حمدانی یہ ادھر سے نکلے. انہوں نے جیسا وہ ہوتا تھا پہلے کی وہ پکارتے تھے کوئی ہے تمہارے اور جو مقابلے کی نکلو ساری چیز، تو وہ ادھر سے اوز نام غالباً یہی نام تھا. ہاں او بن زبان قلبی. ابھی دونوں نام ایک جیسے لگ رہے ہیں، اقوا سے ایک آواز، تو دونوں آمنے سامنے ہوتے. اب وہ پکار رہا ہے جاؤ تم کون ہو، اور ہم نے مطلب یہ مان دیا اور اتنے لوگوں کو ختم کر دیا. انہوں نے کہا کہ زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تمہارا سامنا ہو اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو. ہم اب یہ آمنے سامنے جب مقابلہ ہوا تو لکھا کہ تھوڑی دیر جنگ ہونے کے بعد شداد نے حمدانی نے جو وار کیا تو وہ اپنے خون میں لوٹ رہا. اور اس کے بعد یہ تلوار لہراتے ہوئے پھر پکار رہے ہیں آپ کون ہیں، آپ کون ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اکیلے جنگ ہوتی تھی، ایک آدمی ادھر سے نکلتا تھا، ایک آدمی ادھر سے پکارتا تھا کہ تم ہو. اب وہ دوسرا آدمی ادھر سے نکلا، اس کو نیزہ دیا، تلوار دیے کہ ہم ختم کر دیں گے، مار دیں گے اور ختم کر دیں گے. یہ سب کہتے ہیں وہ جس کو رجس کہتے ہیں. اب جو دوسرا آدمی نکلا اس کا نام داؤد دمشقی. یہ مشہور آدمی تھا جو نکلا، بہت مطلب
तेजी के साथ हम खत्म कर देंगे और मार देंगे, खत्म कर देंगे। जंग शुरू, थोड़ी देर जंग करने के बाद इब्न शद्दाद हमदानी कहते हैं कि बस तुम ये समझ लो कि मलकुल मौत आज मेरी तलवार के साथ साथ हैं, और जिसका गला मेरी तलवार चूमेगी मलकुल मौत फौरन आगोश में ले लेंगे। लिहाजा अब ये कह के इन्होंने जो वार किया तो एक बार में उसका भी काम तमाम। जब ये बड़े बड़े जो लोग होते थे ये पहले अकेले अकेले लड़ते थे, छोटे फौजी तो सब साथ में ही लड़ते थे, तो ये बड़े बड़े जब एक के बाद एक गिर रहे हैं तो उन्हें भी बड़ा क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हौसला उनका डूब रहा है। एक आदमी निकला, वो जो सामने जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा है, जो आगे बढ़ रहा है उसे वापस नहीं आने। अब फिर एक आदमी निकला, उसका नाम वापस आ गए। जब वापस आ गए लड़ते लड़ते थक गए, तो फिर एक शुरैक बिन हुज़ैम, ये निकले इधर से, अब इन्होंने निकल के पुकारना शुरू किया, शुरैक बिन हुज़ैम। अब ये निकल के पुकार रहे कोई शुरैक बिन हुज़ैम के मुकाबले पर जो मलऊन आया है, ये सब आप लोग सब जानते ना, हसीन इब्न नबील, ये उधर से निकला, और ये कई जंग किए हुए था, और करबला में सबसे आगे आगे रहने वालों में से ही हसीन इब्न नबील। जब ये शुरैक बिन हुज़ैम ने पुकारा तो ये नेज़ा लेके वो तलवार लेते हुए निकला, जंग शुरू। अच्छा, इन लोगों को तो ज्यादा ही ढूंढा जा रहा था कि ये जो बड़े बड़े हैं ये पहले मिल जाएं, इनका काम तमाम किया जाए, उसके बाद जो छोटे हैं तो उनको तो कभी भी काम खत्म किया जा सकता है। अब इनमें दोनों में जंग शुरू हुई। लिखा ये कि शुरैक बिन हुज़ैम ने हसीन इब्न नमीर को पिन्ना और उसे पना की घाट उतार दिया। इसमें दो रिवायत है, एक रिवायत ये कि वो हमले में शहीद हो गया, कत्ल हो गया, पना हो गया, पता नहीं चला, लेकिन एक ये है कि शुरैक बिन हुज़ैम ने उसका काम तमाम किया। अब जब इतने बड़े लोग, बड़े बड़े सरदार जो है ये सब मतलब काम आ गए और किन्नार हो गए, तब उनका बड़ा मामला अजीब गरीब हो गया कि अब कौन आए। तो अब उधर से शोर हुआ कि अब एक जो बड़ा पहलवान था उसको बड़ा मतलब गुरूर था कि अब हम जाएंगे, और उसका नाम था यजीद इब्न मुआविया कंदी, कबीले की वजह से समझ लीजिए यजीद इब्न मुआविया कंदी। तो अब जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि जनाब मुख्तार ने भी लश्कर, छोटे छोटे लश्कर इमदाद के लिए भेजे हुए थे, तो जफर इब्न हारिस जो 3000 का लश्कर लेके गए, तो ये बिल्कुल ताज़ा पहुंचे थे, ताज़ा बीबी पहुंचे थे। तो ये यजीद कंदी के पहुंचा, यजीद इब्न मुआविया कंदी, तो उसने पुकारना शुरू किया। तो ये जफर इब्न हारिस से बिल्कुल ताज़ा थे, तो इन्होंने जनाब इब्राहिम से कहा कि अभी आप आराम कर लीजिए, इसको मैं जाके इसको देख लेता हूँ इसका क्या हाल है। जफर इब्न हारिस आ गए, और इन्होंने जाके थोड़ी देर जंग करने के बाद उसे आब शमशीर से सिरा कर दिया, मतलब काम उसका फाइनल हो गया। अब ये इतने बड़े बड़े लोग जब मतलब जो जा रहा है वो वापस आ नहीं रहा है, तो लिखा है कि फिर इब्न ज़ियाद ने चिल्ला के कहा कि सब इकट्ठा हमला कर दो। अब वो जंग शुरू हो गई जो मतलब इकट्ठा वाली होती है। अब वो हजारों लोग हैं, तलवारें चल रही हैं, नेज़े चल रहे हैं, सिर्फ तलवारों की आवाज आ रही, झनकार की आवाज, नेज़ों के टकराने की आवाज आ रही, तो यही सब हो। उसमें होते होते जोहर का वक्त आ गया। जब जोहर का वक्त आ गया तो लोगों ने इशारों से नमाज पढ़ी और जंग जारी हुई। जंग सिफ़ीन के बाद अगर किसी जंग में पूरी रात और पूरा दिन मुसलसल जंग चली है तो वो यही मानता है कि पूरी रात पूरा दिन हो गया, पड़ी, रात आ गई और जंग खत्म होने का नाम नहीं ले। दोनों लश्कर एक दूसरे से, और ऐसी बात है इतना सामने तो इतना भारी लश्कर है कि उनके आदमी कम होने का नाम ही ले रहे, मतलब 4 लाख तक तादाद। यहाँ जो बहुत ज्यादा बहुत पहुंची है तो 40,000 पहुंचे, तो ये 40,000 4 लाख में गुम हो गए होंगे तो पता भी नहीं चला होगा कि कौन कहाँ है। लेकिन अब जनाब इब्राहिम ने, जब काफी देर जंग हो तो जनाब इब्राहिम ने जो अलमदारी लश्कर था उसको बुलाया और उससे आके कहा कि एक काम तुम्हें करना। क्या काम? कि तुम किसी भी सूरत में, क्योंकि जो अलम होता था, जो परचम होता था जंग का, जहां होता था तो उस फौज के सिपाही उसी के आसपास होते थे ज्यादा, कि हमारा परचम यहाँ, यानी हमारी पार्टी इधर है, हमारे लोग इधर है। तो उससे कहा कि तुम अपना परचम ले जाके वहां कल्बे लश्कर तक जा सकते हो। तो उसने कहा
امیر یہاں تو اتنی زیادہ فوج ہے, وہاں جانا بڑا مشکل ہے. تو ان کا علی کا نام لے کے آگے بڑھو, مشکلوں سے گھٹانا تو ہمیں آتا ہے, کیا مشکل ہے تمہارے لیے. جب حوصلہ بندھا ہے تو وہ ٹھیک ہے, میں کوشش کروں گا یہ کر کے. تب وہ جو علمدار تھا, پرچم جس کے ہاتھ میں تھا, وہ آگے بڑھا, دھیرے دھیرے بڑھتا بڑھتا وہ جا کے جہاں جناب ابراہیم نے بتایا تھا وہاں تک وہ پہنچ گئی, یعنی سامنے والی فوج کے بالکل بیچوں بیچ میں. تو جب جیسے جیسے پرچم آگے بڑھ رہا تھا ویسے ویسے ان کے سپاہی جو جہاں تھا وہ پرچم کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. تو اس سے یہ ہوا کہ ان کا جو پورا جماوڑا تھا وہ سیدھے قلب لشکر میں گیا. قلب لشکر کہتے ہیں کہ جو لشکر کا بالکل بیچ کا حصہ ہوتا ہے, ایک میمنہ ہوتا ہے, ایک میسرہ ہوتا ہے. میمنہ یعنی دائنا حصہ اور میسرہ یعنی بائیں حصہ, قلب لشکر یعنی بالکل بیچ کا. اور قلب لشکر ہی وہ جگہ ہوتی تھی کہ جہاں لشکر کی سب سے زیادہ طاقت ہوتی تھی, کہ بھئی یہ کنارہ ہے, یہ کنارہ ہے, اور جو بیچ میں سب سے زیادہ لوگ ہوتے تھے اس کے قلب لشکر میں جا کے پہنچے. جب وہاں پہنچنا تھا تو ان کے سپاہی بھی علم دیکھتے ہوئے, اپنا پرچم دیکھتے ہوئے وہاں پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے تو لوگ اکٹھا ہوئے, پھر جو شروع ہوئی تو سامنے والی فوج کے قدم اٹھنے. یہ کرتے کرتے صبح ہونے کا ٹائم آ گیا, بالکل وہ وقت آ گیا کہ بالکل اب رات ختم ہونے والی, صبح ہونے والی. کیا ہونا چاہیے؟ ارے جناب ابراہیم میں وہ امتیازات کو ڈھونڈ رہے ہیں, اور اچھا 4 لاکھ لوگوں میں کیسے ڈھونڈنے کو کہاں ہے, اور پھر جانا آسان بھی نہیں, اس کے چاروں طرف 10-20 ہزار تو فوجی رہتے ہوں گے. اسی کی تلاش میں ڈھونڈ رہے کہ وہاں نہر خاضر تھی, اس سے پہلے جہاں پر حملہ کیا تھا اور جہاں غلام کو مارا تھا اسی جگہ پہ جب یہ لڑتے لڑتے ہیں تو دیکھا سامنے سے ایک آدمی بڑے قیمتی کپڑے پہنے ہوئے چلا آ رہا ہے, تلوار لیے. جب اس کے ایک دم قریب گئے تو چونکہ اس کے پیر میں تھا ایک ناسور, اس ناسور سے اتنی بدبو آتی تھی کہ وہ مشک و عنبر زیادہ لگایا رہتا تھا. مشک و عنبر ایک مہنگی خوشبو ہوتی تھی, قیمتی خوشبو ہوتی تھی, وہ زیادہ اپنے اوپر مطلب اڈیلے رہتا تھا کہ وہ بدبو نہ آئی تھی زیادہ اس کے پاس سے کھانے بدبو. وہ ناسور کیوں ہوا تھا, اس کے لیے آپ روایت میں لکھا, آپ بھی جانتے ہوں کہ جب امام موسیٰ علیہ السلام کا سر آیا اس کے سامنے, جب اس نے اس ملعون نے امام کا سر اٹھایا تو وہاں سے ایک قطرہ خون ٹپکا تھا جو اس کی ران پہ گرا تھا, اور وہ قطرہ خون جہاں گرا تھا اس نے وہاں پر ناسور بنا دیا. پھر دنیا بھر کے حکیم کو یہ دکھا چکا سب کچھ کر, لیکن وہ ناسور ختم نہیں ہو, اس سے اتنی زیادہ بھیانک بدبو آتی تھی کہ خود پریشان ہو جاتا تھا. تو اس کے لیے یہ مشک و عنبر بالکل نہائے رہتا تھا. تو کیونکہ جناب ابراہیم ایک تو دور اور دوسرے اس کو ٹھیک سے پہچانتے نہیں تھے, لیکن وہ مشک و عنبر سے ان کو شک ہو گیا کہ وہی ہے. اب ان کا تو بھائی وہی تک قسم قائم ہوئے تھے کہ جب تک اسے ماریں گے نہیں ڈھنگ سے سوئیں گے. اب یہ سامنے پہنچ گیا, وہ جنگ شروع ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے وار کیا. یہ وہیں کھڑے ہیں, پہلے آئیڈینٹی تو ہو جائے, پہچان تو ہو جائے کہ وہی ہے, تو دوسرا تو نہیں ہے. تو اس کا غلام پکڑ کے آیا, غلام کا نام تھا مہران, اسے پکڑ کے لے کے آیا کہ تم آؤ, تم اپنے آقا کو پہچانتے ہو؟ ہاں, یہ بتاؤ کس کی لاش, یہ کون؟ یہ وہی. آپ جن کو بڑا سکون ملا, سجدہ شکر ادا کیا کہ جس کے اتنی دور آئے تھے, اس کا کام تمام کیا. جب مہران نے بتا دیا کہ ہاں یہی ہے ابن زیاد ملعون, تو لکھا یہ کہ اس کی لاش کو لے کے گئے, اسے الٹا لٹکایا گیا, اس کی لاش کو الٹا لٹکایا گیا, سر کاٹ لیا گیا اور اس کی لاش کو الٹا لٹکایا گیا. اور الٹا لٹکانے کے بعد پھر آگ روشن کر دی گئی, جیسا سب کے ساتھ ہوا تھا ویسا اس کے ساتھ. اور وہ وقت تھا کہ جب یہ ایسا اہم وقت تھا ان کے لشکر کہ جس کی سب سے زیادہ تلاش تھی, جسے سب سے زیادہ ڈھونڈا جا رہا تھا, وہ آج ملا. پورا لشکر خوش ہے اور ان کے حوصلے بڑھے ہوئے ہیں کہ مطلب اس کے لیے اتنی محنت کی, جو بالکل پکڑ میں نہیں آ رہا تھا. کئی بار پکڑ میں آ کے نکل چکا تھا, ہاتھ سے نکل جاتا تھا, کبھی کوپے سے نکل گیا, کبھی کہیں سے نکل گیا, کبھی سامنے آیا اور بچ کے نکل گیا. ابھی 2-4 دن پہلے ہی جب جناب مختار نے حملہ کر کے اس کو اس کی سواری سے گرایا تھا تو اس کی جگہ غلام نکلا, کئی جگہ بچ چکا تھا. تو یہ آدمی ابن زیاد ملعون یہ بڑی مشکل سے ہمارے ہاتھ آیا, اور اس کے قتل ہونے پر سب سے زیادہ اطمینان کی سانس. اب جب جو سب سے بڑا سردار تھا جب وہی ختم ہو چکا ہے تو اب لشکر میں کیا بچا رہتا, کتنا حوصلہ بچے گا. اب اس کے بعد شباس ابن ربیع کو جیسے چھوٹے چھوٹے سردار بچے تو ان کی کیا حیثیت رہ جاتی, ان کی کیا وقت اور کتنی اوقات رہ جاتی ان کو قتل کرنے میں. یہ اتنا بڑا کامیابی ملی, یعنی جہاں سے شروع ہوا تھا, آغاز ہوا تھا جناب مختار,
میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی کامیابی آج ان کو حاصل ہوئی. اس سے بڑی کامیابی کوئی دوسری نہیں ہو سکتی کہ جو سب سے بڑا دشمن تھا جس کے لیے جناب مختار بھی بہت بے چین تھے. اب کل کی مجلس میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ آگے کے جو واقعہ. اچھا جناب مختار وہاں کوفے میں اور کافی دن ہو گیا کچھ اطلاع نہیں ملی تو کوفے میں بے چین ہے کہ کیا ہونا چاہیے. حالانکہ کئی ہزار لشکر بعد میں بھیج چکے تھے ظفر ابن حارث کے ساتھ اور عبد الرحمان کے ہاتھ بھیج چکے عبد الرحمان ابن جندب کے ہاتھ. لیکن پھر بھی ایک تشویش تھی کہ اتنی دور گئے اور اتنا کم لشکر لے کے ابراہیم گئے تو ان کے ساتھ کیا گزری اور کیسے کیا پیش آیا. ان سب کی تشویش میں تھے. پھر انہوں نے بھی وہاں سے اقدام کیا ہے اور کل کی مجلس میں انشاءاللہ وعدہ کریں گے. کل کی مجلس میں کوشش کروں گا اگلی مجلس میں بھی مکمل ہو جائے. یہ اتنی دور نکل جانے کے بعد اچھا یہ جو سفر ہے جناب ابراہیم کا یہ زندگی کا آخری سفر ہے. زندگی کا آخری سفر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جناب ابراہیم کے لیے روایات میں پھر کچھ نہیں ملتا ہے کہ جب وہ جناب مختار وہاں سے جب واپس آئے کچھ دن رہنے کے بعد اور یہاں جناب مختار کی شہادت ہو گئی سن کے پھر اس کے بعد وہ کہاں گئے کسی کو کچھ خبر نہیں. یہ جو کوفے سے نکلے تھے کہ ایسا سفر تھا کہ اس میں جتنی کامیابی چاہتے تھے کامیابی ملی بھی اور اس کے بعد یہیں سے ان کی زندگی اب زندگی کو ختم نہیں ہوئی لیکن کتابوں میں کچھ نہیں ملتا کہ اس کے بعد جناب ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا وہ کہاں گئے. جناب ابراہیم جب جناب مختار کی خبر شہادت سنی ہے تو بے چین ہو گیا اور اس کے بعد تاریخ خاموش ہے کتابوں میں نہیں ملتا ہے کہ اس کے بعد وہ کہاں گئے ہوش ہو گئے یا کہاں ان کی زندگی گزری باقی کی زندگی. بس اتنی زندگی یعنی مطلب اس واقعے کے بعد آپ سمجھ لیجیے 15 دن 1 مہینہ یا 2 مہینے اور 2 مہینے اس کے بعد ہے. تو یہ وہ اچھا جناب مختار ادھر شہید ہوئے اور انہیں کے کچھ دن کے بعد جناب ابراہیم نے جب یہ خبر شہادت ہوئی تو اس کو بھی وہ خوش ہو گئے یا پھر تاریخ خاموش ہے کہ نہیں پتا کیا. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسی لیے دنیا میں تھے کہ یہ کار نمایاں انجام دینا ہے اس کے بعد پھر ہمیں اپنی زندگی سے کوئی لینا دینا. پھر اپنی زندگی رہے نہ رہے پھر اپنی زندگی کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں. ان لوگوں نے وہ کار نمایاں انجام دیا ہے. اور پھر کل اگلی مجلس میں انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ پھر یہ سب مکہ بھیجے گئے جتنے بھی دشمنوں کے سر کاٹے گئے یہ مکہ روانہ کیے گئے. اور پھر جو روایت آپ تو ایمان کو سنتے ہیں کہ آپ نے یہ باتیں سنی ہیں اور نام نے سجدہ شکر ادا کیا. یہ اگلی مجلس میں انشاءاللہ آئے. ان لوگوں نے اپنی زندگی اور اپنے گھر اور یہ جو جنگ ہو رہی تھی ایک بات جو ذہن سے نکل گئی تھوڑا سا یہ جو جنگ ہو رہی تھی تو اب کیونکہ ہم ایک نام سنتے ہیں جناب ابراہیم کا مالک اشتر کے ایک ہی بیٹے نہیں تھے. جناب مالک اشتر کے ایک بیٹے امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے. زرقامہ نام تھا وہ کربلا میں شہید ہوئے. اور اس جنگ میں مالک اشتر کے دوسرے بیٹے اور مالک اشتر کے پوتے یعنی جناب ابراہیم کے بھتیجے بھی شامل ہوئے. تو ایسا نہیں کہ خالی اکیلے جناب ابراہیم تھے بلکہ بھائی بھتیجے جتنے تھے خاندان قریبی سب کے سب ساتھ میں. اور یہ وہ گھرانہ تھا مالک اشتر کے گھرانہ وہ گھرانہ تھا کہ جو جب سے اہل بیت رسالت کے ساتھ آ گئے اور جب سے مولا کائنات کے ساتھ آئے پھر کسی صورت میں کسی لمحہ ساتھ نہیں چھوڑا پھر کسی لمحہ پیچھے نہیں چھوڑا. یہ اور اسی لیے لوگوں کی نگاہ میں رہتے. اسی لیے زیادہ تر جو اہل بیت کے مخالفین تھے تو ان کی خانوں کا شکار بھی ہوتے تھے. جب بھی کسی کے اوپر کوئی بات آتی تھی تو یہ جو لشکر تھا اس میں بھی جناب ابراہیم کو سامنے والے جو لشکر والے تھے وہ گمراہ کہہ کے بلاتے تھے. جناب مختار کو کذاب یعنی جھوٹا کہہ کے بلاتے تھے اور جناب ابراہیم کو گمراہ کہہ کے بلاتے تھے. یہ اتنی دشمنی تھی کیوں کہ جانتے تھے کہ اہل بیت کے چاہنے والے اور اہل بیت کے چاہنے والے اس دور میں. آج تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ بڑے اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ یہ اطمینان باقی رکھے اور کبھی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے اسی. لیکن وہ دور ایسا تھا کہ جہاں اہل بیت کا نام لینا اور ان کی مودت ان کی محبت ان کی طرفداری کا اعلان کرنا اپنی جان دینے کے برابر. ایسے ماحول میں یہ چاہنے والے ایسے ماحول میں یہ خیالے
یا علی کہہ رہے تھے، حسین کا نام لے کے آگے بڑھ رہے، اس کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ جب انہوں نے کبھی راہ محبت میں قدم نیچے کیا۔ خاندان ختم ہو گئے، بھائی بھتیجوں کو سامنے ختم ہوتے ہوئے دیکھا، جان جاتے ہوئے دیکھی، لیکن کسی لمحہ انہوں نے قدم پیچھے نہیں کیا۔ کیوں؟ تاکہ اہل بیت سے وہ محبت، حسین سے اتنی الفت ہے۔ جب سے سنا ہے کہ کربلا میں نبی کا نواسہ تھی، وہ سب کو کیا تکلیف، کوئی رات ایسی نہ گزری کہ سکون سے سو۔ ہمیشہ یہی ہوا کہ پروردگار اتنا تسلط ضرور دینا کہ ہم ان سے ان کے کیے کا بدلہ ہی نہ دے سکے، کہ جس طرح انہوں نے نبی کے نواسے کو کربلا کے میدان میں 3 روز کا بھوک پر پیاسا شہید کیا، تو ان کو بھی ان کے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے، اور اس کے لیے اپنی پوری ہر چیز قربان کرو۔ یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، یہ اہل بیت کے محب، یہ اہل بیت کے جانثار، جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اہل بیت کی طرفداری میں گزارا۔ ذرا سوچیے کہ جب یہ چاہنے والے ایسے ہیں، تو جن کے لیے حسین نے یہ کہا تھا کہ جیسے اصحاب و انصار مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے، تو ان کا کیا عالم رہا ہوگا، وہ کتنے چاہنے والے رہے۔ لکھا یہ ہے کہ حسین کے جو اصحاب تھے، مظلوم کربلا کے جو صاحب تھے، ان کا یہ عالم تھا کہ اپنی زندگی کی کسی کو پرواہ نہیں، اپنی گھر والوں کی کسی کو پرواہ نہیں، خود کیسے رہیں گے اس کی کوئی پرواہ نہیں، خود زندگی بچے گی یا نہیں بچے گی اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن صرف اور صرف یہی دل میں تمنا ہے کہ نبی کا نواسہ سلامت رہے، حسین سلامت رہیں، ہم اپنی جان دینے پر راضی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مظلوم کربلا نے کہا تھا کہ میں تمہارے گلوں سے بیعت اٹھائے لیتا ہوں، جس کا جدھر جی چاہے ادھر چلے جاؤ۔ مسلم ابن اوسجا نے کھڑے ہو کے کہا تھا، مولا ہم جنت کی لالچ میں آپ کے ساتھ نہیں آئے ہیں، مولا ہم کسی اور لالچ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں تو روز محشر آپ کے نانا رسول خدا کو کیا منہ دکھائیں گے، علی مرتضیٰ سے ہم کیا کہیں گے، آپ کی والدہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے جب وہ پوچھیں گے کہ میرے نواسے کو درگاہ آدھا میں تنہا چھوڑ کے چلے گئے، تمہیں اپنی جان زیادہ پیاری تھی یا میرے بیٹے حسین کی جان زیادہ پیاری تھی، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ ایسے چاہنے والے اور کہتے ہیں کہ مولا اگر آپ کی راہ میں آپ کی محبت میں اگر 70 مرتبہ قتل کیے جائیں اور ہمارے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اس کے بعد اسے جلا دیا جائے اور جلانے کے بعد اس راگ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، اس کے بعد اگر پھر ہمیں زندگی ملی تو پھر ہم آپ کے قدموں کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ایسے ایسے چاہنے والے تھے، ایسے ایسے محبت کرنے والے تھے۔ لکھا یہ ہے کہ جب ایک جاتا تھا تو دوسرے سے وصیت کر کے جاتا تھا کہ دیکھو ہم تو جا رہے ہیں، راہ مودت میں قربان ہونے کے لیے جا رہے ہیں، دیکھو خبردار رہنا، تمہارے ہوتے ہوئے فاطمہ کے لال کے جسم پر ایک خراش نہیں آنا چاہیے، ایک زخم نہیں آنا چاہیے۔ لکھا یہ کہ ایک دوسرے سے وصیت کر کے جاتا تھا۔ ایک وصیت یہ ہے کہ مسلم ابن اوسجا وصیت کر رہے ہیں، جناب حبیب ابن مظاہر کا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، لیکن اتنی وصیت کرو، اتنا وعدہ کرو کہ جب تک تم سلامت ہو تب تک حسین کے اوپر کوئی زخم نہیں لگے گا، کوئی ہاتھ نہ نہیں چاہیے۔ حبیب ابن مظاہر ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، تو ہاتھ کھینچنے کے بعد کہتے ہیں ارے کیسی باتیں کرتے ہو، ارے یہ کہاں ممکن ہے کہ حبیب زندہ رہے اور حسین کے اوپر ایک زخم آ جائے۔ میں کہوں گا اے مسلم، ارے تمہارا لاکھ لاکھ شکریہ، تم پر کروڑوں سلام ہو، اے حبیب آپ پر کروڑوں سلام ہو۔ یہ جذبہ ہے کہ ایک دوسرے سے وصیت کر کے جا رہا ہے۔ ارے عصر عاشور کربلا کے میدان میں دیکھو، ارے وہی حسین درگاہ آدھا میں تنہا گھرا ہوا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی پتھروں سے سیدہ کے لال کو اذیت دے رہا ہے، کوئی حامی و مددگار نہیں۔